السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے کل کے درس میں آیت نمبر 97 یعنی 97 سے شروع کیا تھا. ان آیات کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر. قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے یا اس حال میں کیوں تھے. قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں بہت کمزور بنائے گئے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی. فتہاجروا فیہا، پس تم اس اللہ کی وسیع زمین میں ہجرت کرتے. فاولئک مأواہم جہنم، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے جو نہایت کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہیں. لا یستطیعون حیلۃ، جن کے پاس کوئی حیلہ ذریعہ نہیں ہے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں کسی رستے کا علم ہے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان سے درگزر کر دے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. یہ تینوں آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، ان کو وعید سنائی ہے کہ جو اسلام لانے کے باوجود، مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی کفر کے درمیان رہتے بستے ہیں، اور اللہ کے دین کی خاطر اور دین کے غلبے کے لیے اور دین پر قائم ہونے کے لیے کفر کے ماحول کو نہیں چھوڑتے. تو اللہ نے ان کو وعید سنائی کہ ایسے لوگوں کا کافروں کے درمیان رہنا بسنا اور کفر کے ماحول میں سے نہ نکلنا اور دنیا کے مفادات کو مد نظر رکھ کر اپنی دنیا کی آسائشیں ڈھونڈنا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کمزور ہیں، مرد، عورتیں، بچے، کہ جن کے پاس کوئی وہاں سے نکلنے کا ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی رستہ ان کو نہیں ملتا، کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں کہ جہاں پر جا کر وہ اللہ کے دین پر چل سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کہ بلکہ ان کو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ان آیات میں جس چیز کا بیان ہوا وہ یہ کہ اصل یہ ہے کہ مسلمان کافروں سے دور رہے، ان کے درمیان رہائش اختیار کرنا، اگرچہ وہ پہلے سے ہی کیوں نہ رہتا ہو، مسلمان ہو جانے کے بعد اسے حکم ہے کہ وہ کفر کے ماحول سے نکلے تاکہ اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چل سکے اور اللہ کے دین کو غالب کر سکے، اللہ کے دین کو قائم کر سکے، اور بغیر کسی عذر مجبوری کے، جو مجبوری اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، اس کے بغیر کفر کے ماحول میں رہنا بسنا سخت گناہ ہے. اور ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد پھر بھی کافروں کے درمیان رہتے بستے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے. تو ان لوگوں کو کیا حکم ہے کہ جو خود جا کر کافروں کے درمیان رہنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ان کی کیا بدبختی ہے، ان کا کتنا بڑا جرم ہے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دین صرف کوئی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے تقاضے ہیں. جب تک انسان ان کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب سے نہیں بچ پاتا. اور اس کے بعد دوسری آیت میں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ ہجرت کرنے کی اللہ نے فضیلت بیان کی، اور اس میں جو انسان کو خطرے اور خدشات درپیش ہوتے ہیں ان کا ازالہ کیا، کہ نہ سمجھو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دو گے، اپنے وطنوں سے نکل جاؤ گے تو آگے تمہیں کوئی جگہ نہ ملے گی، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا ضرور زمین میں مراغما کثیرا، بہت سی دنیا کے وسائل بھی کہہ سکتے ہیں مراغمن کے معنی. اور جس طرح ہم نے مراغمن کا لفظی معنی کیا تھا کہ کافروں کو ذلیل کرنے کے مختلف طرح کے انداز.
وسعتاً اور بہت کشادگی پائے گا زمین میں بھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو بھی نکلتا ہے اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، یعنی ان کی خاطر، ان کے حکم کے مطابق، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کے موت آ پہنچتی ہے کسی موقع پر، کسی جگہ پر بھی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ پر اس کا اجر جو ہے ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی بات کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلتے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پر تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کرو نماز میں، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، أَن يَفْتِنَكُمْ، کہ تم کو فتنہ میں ڈالیں، تم کو کسی اذیت میں ڈالیں وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، وہ تمہارے ہیں، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ آیت نمبر 101 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا، اور جب، ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تم چلتے ہو زمین میں۔ ہم پہلے بھی ضرب کا لفظ بیان کر چکے ہیں کہ ضرب یضرب کا لفظی معنی کس چیز کو مارنا ہے، لیکن آدمی جب زمین میں چلتا ہے پاؤں مارتے ہوئے تو اس کو بھی، زمین میں چلنے کو بھی ضرب فی الارض کا نام دیا گیا ہے۔ تو جب تم زمین میں سفر کرتے ہو، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو، تقصروا من الصلاۃ، نماز میں قصر کرو۔ تو اس آیت میں نماز کے قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم زمین میں چلتے ہو، اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز کے قصر کا تعلق کس سے ہے؟ سفر کے ساتھ ہے۔ اب سفر کیسا ہو؟ ہاں، یہ وہ پہلی بات تو قصر کا مفہوم کیا ہے، قصر کیسی ہو، قصر سے مراد کیا ہے؟ ہم عام طور پر قصر کا معنی جانتے ہیں کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے اس کے 2 پڑھنا۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ یہ بھی قصر ہے، اور یہ قصر ہے نماز کے رکعتوں کی تعداد میں۔ اور ایک دوسری قصر ہے جو نماز کی کیفیت میں ہے۔ تو قصر 2 طرح کی ہے، ایک رکعات کی تعداد میں قصر ہے کہ جس میں 4 رکعت کی نماز کو 2 کر کے پڑھا جائے گا، اور دوسرے قصر ہے نماز کی کیفیت میں کہ بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اجازت ہے کہ وہ عام نماز کی کیفیت سے ہٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم نماز خوف، جو جنگ کی نماز کا حکم بیان اس میں ذکر پڑھیں گے کہ جنگ کے دوران نماز نہ کہ صرف اس کو تعداد میں کم کرنا بلکہ اس کی کیفیت میں بھی اس کو بدلنے کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں جیسے ہم پڑھ کر آئے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا تو فَرِجَالًا، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اصل تو نماز کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا، بتایا ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو زمین پر مطمئن ہو کر رکوع سجدہ کرے، لیکن جب کوئی خطرے خوف کا معاملہ ہو، جنگ کی کیفیت ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہو، تو اس میں آدمی چلتا چلتا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، سواری پر بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ خالد بن سفیان الخزلی ایک کافر بدماش تھا، مکہ میں رہنے والا یا مکہ کے آس پاس،
تو اس نے کیا کیا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کا سر قلم کرو، اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا آدمی ہے، میں نے تو دیکھا نہیں۔ تو آپ فرمایا کہ وہ آدمی اس طرح کا ہے کہ ایسا باروب ہے کہ آدمی اگر اس کو دیکھے تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو ایسے بدماش کا سر کاٹنا ہی بہت مشکل، اور پھر آپ نے اس کی جو کیفیت بیان کر دی۔ لیکن عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے یہ جو خالد بن یعنی کہ سفیان میں خالد بن سفیان حضری جو تھا، عرفات میں لوگوں کو جمع کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا۔ تو عبداللہ بن انیس اس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں عبداللہ بن انیس کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ آدمی نظر آیا سامنے چلتا ہوا، تو کہتے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں پر نماز پڑھوں گا تو پہچانا جاؤں گا کہ مسلمان ہوں، اور ویسے بھی یہ بدماش میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے چلتے چلتے ہی نماز پڑھی، یعنی اس کی طرف چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ہی نماز پڑھ رہے ہیں اشارے سے، حتیٰ کہ اس تک پہنچتے ہیں، اس کو جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہو، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارا ساتھ دوں، تمہارے ساتھ مل جاؤں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات، آ جاؤ۔ تو خیر واقعہ مختصر یہ کہ رات اس کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو موقع پا کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر بدماش کا سر کاٹتے ہیں اور وہاں سے چپکے سے نکل آتے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے نماز پڑھی کیسے چلتے ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے اپنی کیفیت بیان کی، کس طرح سے عصر کی نماز مجھے پڑھنے کا موقع اس انداز سے ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نماز کی کیفیت کو صحیح قرار دیا اور ان کی اس نماز کو جو ہے یعنی کہ اس کو برقرار رکھا، یعنی اس کو دہرانے کا حکم نہ دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی کسی ایسی کیفیت میں ہو کہ دشمن کو پکڑنا ضروری ہے یا بعض اوقات دشمن سے بھاگنا ضروری ہوتا ہے یا دشمن کا پیچھا کرنا، کوئی بھی اس طرح کی کیفیت، تو ایسی حالت میں آدمی چلتے ہوئے بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ سفر کی حالت میں نماز کی قصر کی دو کیفیتیں ہیں۔ قصر ہے اس کی تعداد میں، رکعات کی تعداد میں، کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا، اور دوسری اس کی قصر ہے اس کی کیفیت میں کہ جو عام نماز کی کیفیت سے اٹھ سے ہٹ کر جس طرح بھی انسان کے لیے ممکن ہو، چلتے ہوئے اور بعض اوقات لیٹے ہوئے بھی آدمی دشمن کے درمیان ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر میں یہاں پر عام نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں گا دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر آدمی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو کھل جائے گا معاملہ، یا بہت بڑی دشمن کی طرف سے اذیت ملنے کا اس کو خطرہ ہے، تو حتیٰ کہ بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ تندرست بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایسی ڈر خوف کی کیفیت میں۔ اور یہ چیزیں بعض اوقات پیش آتی ہیں کہ کوئی آدمی کفر کے ماحول میں ہے اور نہیں چاہتا کہ کافروں کو اس کے اسلام کا پتہ چلے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس طرح کی حالت میں وہ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ جس میں ان کو اندازہ نہ ہو یا ان کو پتہ نہ چل پائے۔ تو یہ ہے نماز کے قصر کا حکم یا اس کی کیفیت۔ تو اس کے بعد نماز قصر کرنے کا جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو۔ یہ گناہ نہ ہونے کا لفظ جو ہے اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا صرف جائز ہے، نہ سنت ہے اور نہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ گناہ نہیں تم پر۔ لیکن حقیقت میں قرآن کریم کو یا قرآن کریم کے اس طرح کے الفاظ کو دلیل بنانا کہ گناہ نہیں، اس کا معنی کہ وہ جائز ہے صرف، یہ غلط ہے۔
ہمیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ میں سعی کا حکم دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، صفا چکر لگائے۔ حالانکہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ سبھی علماء کے اتفاق کے مطابق واجب ہے، عمرہ ہو یا حج ہو۔ حج کے عمرے کے فرائض میں سے ہے کہ جس کے بغیر عمرہ یا حج نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ وہ جائز ہے۔ تو اس لیے لا جناح کا لفظ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہو، وہ واجب بھی ہو سکتی ہے، سنت بھی ہو سکتی ہے اور جائز بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر علی کل حال یہاں پر نماز کو سفر میں قصر کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا صرف جائز ہے یا کہ سنت افضل ہے یا کہ واجب ہے؟ اس میں علماء کی 3 رائے ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ واجب ہے، اس طرح کہ احناف کے ہاں کہ نماز کو قصر کرنا سفر کے دوران واجب ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے گھر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت پڑھنے کا اور خوف میں بھی 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اس طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ آپ کے اوپر جب نماز شروع میں فرض ہوتی ہے تو 2 رکعت تھی، اس کے بعد اللہ نے اس کو مقیم ہوتے ہوئے زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، اور سفر میں اس کی وہی حالت رکھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کا، یعنی جمہور کے معنی زیادہ تر امت کے علماء کا یہ قول جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت اور بہتر افضل ہے، نہ واجب ہے نہ جائز ہے بلکہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اللہ نے ایک رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ سفر میں ہوتے تو سفر کے دوران نماز کو قصر کیا کرتے، جس طرح کہ مختلف احادیث میں ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نکلتے سفر میں کسی میں، بلکہ جس طرح سے مالک کی حدیث ہے کہ آپ کے ساتھ سفر میں نکلے تو مدینہ سے نکلنے سے لے کر مکہ جا کر مکہ سے واپس مدینہ پہنچنے تک جو ہے آپ قصر ہی کرتے رہے، آپ نے کہیں بھی نماز پوری نہ پڑھی۔ تو یہ ہے جو جمہور علماء کا قول ہے کہ قصر کرنا بہتر اور افضل ہے اور سنت ہے، نہ واجب ہے اور نہ ہی یہ صرف جائز ہے۔ لیکن یہاں پر فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلتے ہو، سفر کرتے ہو، کون سا سفر، کتنا سفر، یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ سفر جو جائز ہو یا نیکی کا ہو۔ اگر آدمی کسی حرام کے کام کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو نماز قصر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک چور چوری کرنے نکلتا ہے، کسی دور مسافت پر جاتا ہے، کوئی شک نہیں کہ سفر ہے اس کا، لیکن چونکہ چوری کرنے جا رہا ہے، کسی حرام کے کام کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے سفر میں نماز کو قصر کرنے کی رخصت دی ہے، ایک آسانی دی ہے، اور کسی مجرم کو، گناہگار کو اس آسانی کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے جو حنابلہ کا قول ہے۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سفر کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلتے ہو، چاہے وہ حلال سفر ہو، حرام کا سفر ہو، جائز ہو، نیکی کا ہو، اللہ نے تمام سفروں میں ہی نماز کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں جو حرام کے کام کے لیے جا رہا ہے اس کا حرام کا جرم اس پر الگ سے ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کتنا ہو، سفر کی مسافت کتنی ہو، ہاں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، اور انہوں نے مختلف ان کے اقوال ہیں۔ کسی نے 9 میل، 3 میل، کسی نے 9 میل، کسی نے اس سے زیادہ، اور کسی نے یعنی کہ 40 میل تک اور اس سے زیادہ کم بھی مختلف طرح کی مسافتیں بیان کی ہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اقوال اکثر بیشتر علماء کے اقوال جو ہے جس میں مسافت کا ذکر ہے کہ اتنی مسافت طے کرو تو قصر کرو، اگر اس سے کم ہو تو قصر نہ کرو۔ حقیقت میں یہ اقوال جو ہیں کہاں سے انہوں نے لیے ہیں، یہ کہاں سے ان اقوال کی بنیاد کیا ہے؟
ان کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ہیں کہ آپ مدینہ سے کسی طرف نکلے اور آپ نے ایک خاص جگہ پر جا کر نماز ادا کی اور قصر کی. انہوں نے اس واقعے کو لے کر دیکھا کہ کتنا فاصلہ تھا اس جگہ کا، تو اس چیز کو حجت اور دلیل بناتے ہوئے کہہ دیا کہ کسی نے 9 میل کہہ دیا، کسی نے اس سے زیادہ. اور تو کہنے کا مقصد یہ واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کسی صحیح حدیث میں اور اس سے پہلے قرآن کریم میں بھی کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہوا کہ کتنی مسافت پر نماز قصر کی جائے. اگرچہ اگر مسافت کے لحاظ سے اگر صحیح ترین حدیث ہے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ، اور فرسخ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے یعنی 9 میل، اتنی مسافت پر نکلے اور آپ نے نماز کو قصر کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا ہے تو ان کا روایت کرنے کا انداز یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسافت طے کر کے مدینہ واپس آ گئے، بلکہ اتنی مسافت طے کر کے آپ نے نماز کو قصر کیا وہاں پر اور آگے چلتے رہے. تو اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر آدمی کسی لمبے سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنی آبادی سے، شہر سے نکلنے کے بعد اس کی قصر کے لیے اس کو اجازت مل جاتی ہے، نماز قصر کر سکتا ہے. ہاں بعض علماء نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ 3 میل فاصلہ نکل کر یا 3 میل کی دوری پر جا کر قصر کرے، اس سے پہلے نہ کرے. لیکن یہاں پر بھی علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر لمبے سفر کے لیے نکلتا ہے اور جس شہر بستی میں رہتا ہے اس کی آبادی سے نکل جاتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بستی شہر سے نکلنے کے فوراً بعد ہی کسی بھی جگہ پر نماز قصر کر سکتا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ نماز قصر کرنے کے لیے مسافت کی قصر یعنی کتنی مسافت ہو، کتنا فاصلہ ہو. تو ان علماء نے کہ جنہوں نے میلوں یا کلومیٹروں کے ساتھ یا مسافت کے ساتھ اس کو طے یعنی کہ محدود کیا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد بھی محقق علماء ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کا یہی کہنا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ نماز کو سفر میں قصر کرنا. تو ہر وہ مسافت جو قصر سمجھی جاتی ہو، ہر وہ مسافت جو سفر سمجھا جاتا ہو، ہر اتنا فاصلہ جو سفر سمجھا جاتا ہو اس میں نماز کو قصر کیا جائے گا، اور ہر وہ فاصلہ جسے سفر نہ سمجھا جاتا ہو اس میں نماز کو قصر نہیں کیا جائے گا. اب یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں دیکھا جائے تو عین قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہے، کیونکہ نماز کو سفر میں قصر کرنا اصل ایک آسانی ہے، ایک رخصت ہے جو بندوں کو ملی ہے. اور اس لحاظ سے سفر کا تھوڑا ہونا یا زیادہ فاصلے کا سفر ہونا یا کم فاصلے کا سفر ہونا یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جو سابقہ زمانوں میں جب لوگ عام طور پر پیدل چلتے یا گھوڑوں اونٹوں پر سفر کرتے تو ان زمانوں میں جو ایک سفر سمجھا جاتا تھا آج کے دور میں وہ ایک چند منٹ کا فاصلہ ہے کسی گاڑی پر یا جہاز پر، جو کوئی بھی اس کو سفر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہیں، فرض کریں کہ اگر ہم 9 میل کا فاصلہ جو بعض حدیث میں آتا ہے 3 فرسخ جو تقریباً 15 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، تو 15 کلومیٹر واقعی ہی سابقہ زمانوں میں 9 میل طے کرنے کے لیے کئی گھنٹے لگتے، تقریباً کہہ لیجئے کہ آدھا دن یا اس کے قریب تک لگ جاتا 9 میل طے کرنے کے لیے. اور جب کہ آج کے وقت میں 9 میل یا 15 کلومیٹر شاید 15 منٹ کا فاصلہ ہو یا بعض اوقات اس سے بھی کم کا فاصلہ ہو، اور جس کو کوئی بھی یعنی کہ اس کو سفر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اللہ عالم جو اس مسئلے میں صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ اتنی مسافت جس میں آدمی خود بھی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور جس میں لوگوں کے ہاں بھی مسافر سمجھا جائے، ایسی مسافت میں سفر ہوگا جہاں نماز قصر ہوگی. اور اگر اتنا فاصلہ طے کرتا ہے کہ جس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو مسافر نہیں ہوں، میں تو اپنے علاقے میں ہوں، اور لوگوں کے ہاں بھی اس کو مسافر نہیں دیکھا جاتا، مسافر نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو وہ مسافر نہیں ہے، اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہم اگر بحرین کے حوالے سے اگر دیکھنا چاہیں
تو اگر کوئی آدمی بحرین کے مشرق سے مغرب تک بھی جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو مسافر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی خود آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں، کیونکہ چھوٹا سا ایک یعنی کہ علاقہ ہے، قریب قریب کے سبھی جگہ ہیں۔ تو اگرچہ یعنی کہ مسافت کے لحاظ سے 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ بعض اوقات بن بھی جاتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ان جگہوں پہ جانے والا نہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی مسافر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برج کراس کر کے سعودیہ کی طرف چلے جاتا ہے، ہاں، خبر پہنچنے کے ساتھ ہی وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے ملک سے آیا ہے، دوسرے علاقے سے آیا ہے، مسافر ہے، اور اس طرح سے یعنی ایک تصور بدل جاتا ہے۔ اور اصل دین کے احکامات، شریعت کے احکامات ان کے مقاصد کے ساتھ ہیں۔ تو جب اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے مسافت کے لیے کوئی فاصلے کے لیے کوئی لمٹ نہیں کی، اس کی تحدید نہیں کی، تو ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم پھر اپنی طرف سے اپنے وہم و گمان سے یا بعض اوقات اجتہادات ہم علماء کے جو کہہ سکتے ہیں اس سے جو ہے مسافت کی مقدار مقرر کریں۔ تو اللہ عالم جو صحیح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھے، لوگوں کی نظر میں مسافر سمجھا جائے، وہ مسافر ہے، اسے قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اگر فاصلہ یا مسافت اس سے کم کی ہے تو پھر اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے سفر کے حوالے سے کہ کتنا لمبا سفر ہو۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ کتنی مدت کا سفر ہو۔ ہاں، ہم نے لمبا سفر تو بیان کر دیا کہ کتنا لمبا سفر ہو اس کی مسافت کے اعتبار سے، لیکن کتنی مدت کے لیے ہو، آدمی کتنے دن کے لیے جاتا ہے کہیں پر تو مسافر ہوگا، اور اگر ان دنوں سے زیادہ وہاں ٹھہرتا ہے تو مسافر نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ علماء کے ہاں کافی بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ کسی نے 4 دن کہا ہے، کسی نے 15 دن، کسی نے 19 دن، 18 دن، 20 دن، مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ اور ان اقوال کا بھی اصل جو بنیاد ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ہیں، جس سے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا کر 4 دن ٹھہرے، ان لوگوں نے اس واقعے کو لے لیا۔ کسی دوسرے واقعے میں آتا ہے کہ آپ 15 دن ٹھہرے، نماز قصر کرتے رہے، انہوں نے اس واقعے کو لے لیا۔ کسی تیسرے نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ 19 دن 18 دن ٹھہرے اور قصر کرتے رہے، انہوں نے اس واقعے کو لے لیا۔ اور کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جاتے ہیں اور وہاں پر 20 دن ٹھہرتے ہیں اور 20 دن تک ہی نماز قصر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لے لیا۔ تو یہ مختلف لیے واقعات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اللہ کے فضل توفیق سے ملتا ہے کہ علماء عموماً اپنے اقوال میں احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات اس حکم میں جو یعنی کہ ہونا چاہیے ممکن ہے اس کے صحیح حکم تک نہ پہنچ پائیں، لیکن حدیث کی طرف رجوع کرنا بذات خود بھی اللہ کی تو بہت بڑی توفیق ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ مختلف اقوال، اس میں سے کیا صحیح کیا غلط ہے۔ کیا رسول کریم علیہ السلام نے احادیث میں یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مدت کے حوالے سے کوئی بیان کیا ہے کہ کتنی دیر تک تم وہاں پر ٹھہرے تو نماز کو قصر کرے، اگر اس سے کم ٹھہرتا تو نماز قصر نہ کرے؟ تو یہاں پر بھی ہمارے سامنے نہ کوئی ایسی آیت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر ہم وہی بات کہیں گے کہ جب تک آدمی کسی جگہ پر مسافر ہے، وہاں پر مستقل ٹھہرنے کا، مستقل وہاں پر رہائش کا وہ اپنا پروگرام نہیں بنا لیتا، اس کی وہاں پر مستقل رہنے کی نیت نہیں بن جاتی، اس وقت تک وہ مسافر ہے، چاہے وہ دن تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ کیونکہ جب قرآن و حدیث میں دنوں کی اور مدت کی تعیین نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو بغیر تعیین کے رکھیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سب مدینہ سے نکلتے اور واپس نہ آتے، چاہے دن تھوڑے ہوتے یا زیادہ ہوتے، آپ نمازوں کو قصر ہی کرتے رہتے، چاہے وہ آپ کی نمازیں چلتے ہوئے یعنی سفر طے کرنے کے دوران ہوتی یا سفر طے کرتے کرتے کہیں پر ٹھہرنے کے دوران ہوتی۔ یعنی فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تبوک جاتے ہیں، جنگ تبوک میں، اور کوئی شک نہیں کہ بہت لمبا سفر ہے، بہت بڑا سفر ہے، کوئی شک نہیں کہ سفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تبوک جا کر 20 دن ٹھہرتے ہیں اور 20 دن تک آپ نمازیں قصر کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے تبوک پہنچنے کے اس فاصلے کے دوران بھی نمازیں قصر کی، اور تبوک جب جا کر ٹھہرے وہاں پر بھی آپ نمازیں قصر کرتے رہے۔ تبوک سے واپسی پر سفر کے دوران بھی نمازیں قصر کرتے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آدمی فاصلہ طے کر رہا ہو
یا فاصلہ طے کرتے کرتے کہیں پر رک گیا ہو، ٹھہر گیا ہو کچھ وقت کے لیے، 1 دن 2 دن چند دن کے لیے، تو وہ مسافر ہی ہے۔ سفر طے کرتے ہوئے بھی اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے، اور سفر کرتے کرتے کہیں ٹھہر گیا تو اس کو وہاں پر بھی قصر کرنے کی اجازت ہے، جب تک وہ وہاں پر مستقل رہنے کا پروگرام نہیں بنا لیتا۔ تو یہاں پر بھی صحیح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصر کا حکم دیا ہے، سفر کے ساتھ اس کو متعلق کیا ہے، تو اتنی مسافت جو اس کو سفر سمجھا جائے اس میں قصر کی جائے گی، اور جب تک آدمی مسافر ہے اس وقت تک وہ قصر کرے گا۔ اس ضمن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ ثمامہ ابن شراحیل ایک تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا ان سے نماز کو یعنی کہ آدمی کب تک قصر کرے، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے اپنے بارے میں کہ وہ آذربائیجان جاتے ہیں، پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر مدینہ واپس پہنچنے تک نماز قصر ہی کرتے رہتے تھے، دن تھوڑے ہوتے یا زیادہ ہوتے۔ اور پھر اپنا واقعہ ان کا کیا ہے کہ وہ آذربائیجان جاتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ آذربائیجان مدینہ سے بہت دور ہے، اس کے سفر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہاں پر جا کر کئی مہینوں تک ٹھہرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 6 ماہ تک ٹھہرتے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ان کا مستقل رہنے کا پروگرام نہیں تھا۔ تو یہ سارا عرصہ، وہ 4 ماہ تھے 6 ماہ تھے، مختلف روایتیں آتی ہیں، تو یہ سارا عرصہ جو ہے وہاں پر نماز قصر ہی کرتے رہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب سے ان سنتوں کو جانتے تھے۔ تو جب آدمی نے، سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ دن زیادہ ہیں، کیسا ہے، تو انہوں نے آگے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑھ کر سنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ کا نمونہ ہونا، آپ کا آئیڈیل ہونا ہر چیز میں، عبادت کا طور طریقے میں بھی، اور جو بھی آپ کی طرف سے احکام ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر بھی مسافت کے حوالے سے بھی صحیح ہے کہ جب تک آدمی مسافر ہو، اور جب تک کہیں پر مسافر ہے وہاں پر مستقل رہنے کا پروگرام نہیں بنا لیتا، اس وقت تک وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ ہاں، اس مسئلے میں جس میں علماء کا اتفاق کا اختلاف نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کام 1 دن میں ہوتا ہے، 10 دن میں ہوتا ہے، 6 مہینے میں ہوتا ہے، اپنے کام سے جاتا ہے اور کام کے انتظار میں ہے کہ کب مکمل ہو اور وہاں سے واپس آ جائے، تو یہاں پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو دن تھوڑے لگ جائیں یا زیادہ لگیں، وہ مسافر ہی ہے، اسے قصر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ کام آج ہوگا یا کل ہوگا۔ لیکن اگر اس کا پہلے سے پروگرام ہے کہ اس نے 1 مہینہ ٹھہرنا ہے، 1 ہفتہ ٹھہرنا ہے، یا اس طرح سے، تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے۔ جو دنوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں وہ ان دنوں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو مزید کہ نماز کو قصر کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو صحیح یہاں پر یہ ہے کہ آدمی جب تک مسافر ہے، مستقل وہاں پر رہائش کا پروگرام نہیں بنا لیتا، اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کم کرو۔ نماز میں کم کرنے کا معنی یہاں پر من کا لفظ جو ہے، اس سے علماء نے ایک بہت باریک نقطہ نکالا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمام نمازوں میں قصر نہیں ہے، کچھ نمازوں میں قصر ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ 4 رکعت کی نماز میں قصر ہے، لیکن فجر کی نماز پہلی 2 رکعت ہے، وہ 2 ہی پڑھی جائے گی۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس میں قصر نہیں ہوگا، کیونکہ 3 کو آدھا کرنا 1.5 رکعت پڑھنا ممکن نہیں۔ تو اس لیے تقصر من الصلاۃ کے اندر کیا معنی ملتا ہے کہ کچھ نمازوں میں قصر کرو، اور وہ کچھ نمازیں کون سی ہیں کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے۔ اسی طرح تقصر من الصلاۃ کے اندر یہ بھی ہے کہ نماز میں قصر 4 رکعت کی نماز کو 2 کر لیا، اور بھی کوئی قصر ہے اس میں؟ ہاں، اور بھی اس میں یہ ہے کہ صرف فرائض پڑھے جاتے ہیں، اور سنتیں پڑھنا سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرائض پڑھتے تھے، اور صرف فجر کی سنتیں اور وتر پڑھتے تھے۔ فجر کی سنتوں کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے عظیم، اس کے پیش نظر آپ سفر میں فجر کی سنتیں بھی پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھتے تھے فرضوں کے ساتھ ساتھ، لیکن سنتے نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی پر صحابہ اکرام کا عمل بھی تھا، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر یا کسی دوسرے صحابی نے جب نماز پڑھی قصر کی،
تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سنتے پڑھو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنتے پڑھنا ہوتی تو نماز کو قصر کیوں کرتا؟ تو اللہ نے جب فردوں کو کم کرنے کی اجازت دے دی ہے، 4 کی بجائے 2 پڑھنے کی رخصت دے دی ہے، تو اس کا مطلب کہ سنتیں بھی معاف ہیں۔ معاف ہونے کا معنی کہ سنتیں پہلے ہی نوافل کے آتی ہیں کہ اگر آدمی کسی وجہ سے نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آپ سفر میں سنتے ادا کرتے۔ ہاں سنتے ادا نہیں کرتے تھے لیکن عام نفل نوافل آپ پڑھتے رہتے، جس طرح کہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز پڑھتے، اور جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا سواری چلتی رہتی اور آپ نماز پڑھتے رہتے۔ تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے کہ نماز اگر 4 رکعت ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے قصر کر کے، اور سنتوں میں سے بھی صرف فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے، باقی سنتیں نہ پڑھنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سنتیں پڑھنے میں تو زیادہ اجر ملے گا اور نہ پڑھنے میں کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں سنت کی مطابقت کرنے میں زیادہ اجر ہے۔ اگرچہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ فرض کرو کہ ظہر کی نماز میں پہلے کوئی 4 سنتیں پڑھ لے، بعد میں کوئی 2 سنتیں 4 سنتیں پڑھ لے، اس نے 8 رکعتیں زیادہ پڑھ لیں، 8 رکعتوں کے اندر اس نے 16 سجدے کر لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔ لیکن ہم کہیں گے کہ اگر کوئی یہ سنتیں نہیں پڑھتا اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت وہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اور بلکہ اسی کا حکم ہے۔ تو میں ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں کافر کسی فتنہ میں، کسی آزمائش میں، یعنی کسی اذیت میں ڈالیں، تو کیا یہ بھی شرط ہے کہ سفر کے دوران کوئی خطرہ ہو، کوئی ڈر ہو، خوف ہو تو تب نماز قصر کی جائے؟ پہلی بات تو اس جملے کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ جملہ کیوں لایا گیا ہے؟ یہ جملہ اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سفر عموماً جہاد کے سفر ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد ہم یا تو آپ کے ہجرت کے سفر کو جانتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کو جانتے ہیں، آپ نے حج کیا جو، یا آپ کے جہاد کے سفروں کو جانتے ہیں، کوئی کاروبار بزنس کے سفر، اور اس طرح کے سفروں کو ہم نہیں جانتے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا سفر کیا ہو۔ اور اکثر و بیشتر صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ تو اس لیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے غالب سفر جو ہے وہ چونکہ جنگ و جہاد کے لیے ہوتے تھے، اور جنگ و جہاد میں کوئی شک نہیں کہ خطرہ خوف ہوتا تھا، کوئی کافر کی طرف سے ڈر خوف اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو اس لیے اس چیز کو لایا گیا یہاں پر، ورنہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ سفر میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے، چاہے ڈر خوف ہو یا امن کا وقت ہو۔ اور اسی ضمن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم، یا انس بن مالک کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، اور اس طرح ابن عباس کی حدیث بھی ہے کہ کوئی نہ ڈر خوف تھا، نہ کوئی جنگ کی کیفیت تھی، نہ کوئی دشمن کا معاملہ تھا، تو آپ مدینہ سے نکل کر مکہ گئے، مکہ سے واپس آئے مدینہ، آپ 2 رکعت پڑھتے رہے، یعنی نماز کو قصر ہی کرتے رہے۔ تو جس کا معنی کیا ہے کہ اس میں جو شرط لگائی گئی ہے جنگ کی، یہ صرف اس غالب کیفیت کے اعتبار سے ہے کہ جس پر صحابہ کرام یا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی تھی، ورنہ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ امن و امان کی حالت میں بھی آدمی نماز کو قصر کرے گا، اور اگر جنگ ہے تو تب بھی۔ اس لیے عمر فاروق سے ایک آدمی آیا، ان سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ڈر خوف ہو، خطرہ ہو تو پھر نماز قصر کرے، تو کیا ہم امن کی حالت میں نماز قصر نہیں کریں گے؟ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ایک رخصت ملی ہے، ایک آسانی ملی ہے، اللہ کی اس دی ہوئی رخصت کو قبول کرو۔ کیا مطلب کہ اللہ نے تم کو ایک آسانی دی ہے کہ تم سفر کے دوران نماز کو قصر کرو، تو اللہ کی اس دی ہوئی آسانی کو قبول کرو۔ تو جس سے پتہ چلا کہ جنگ یا خطرے کی کیفیت ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جائے گا، چاہے جنگ کی حالت ہو یا خطرے کی حالت ہو یا امن و امان کا یعنی اس کا وقت ہو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اس کے بعد فرمایا کہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔
جب یہ فرمایا کہ تم کو اگر خطرہ ہو کافروں سے کسی فتنے کا، آزمائش کا، تم کو کسی تکلیف میں ڈالیں، تم پر اچانک حملہ کر دیں، تم پر کوئی اور تمہارا کوئی نقصان کرنے کا تمہیں خطرہ ہو کافروں کی طرف سے، تو ساتھ یہ فرما دیے کہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے۔ کون سے کافر؟ ان الکافرین، الکافر کے معنی تمام کافر، وہ حربی کافر ہو، یہ کسی معاہدے کا کافر جس کے ساتھ کوئی امن کا معاہدہ ہو، کیسا بھی کافر کیوں نہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی ہندو، سکھ، کمیونسٹ، کیسا بھی کافر کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جتنے بھی ہیں سبھی کے سبھی تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کافروں کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے دل میں ہمارے خلاف کیا ہے، چاہے وہ زبان سے کتنے میٹھے بھی کیوں نہ بن جائیں، کتنے بھی خیر خواہی کے دعوے کیوں نہ کریں، اور کتنے بھی ہم کو جو ہے وہ امن کے پیغام کیوں نہ دیں، وہ اندر سے کیا ہیں، وہ رب کائنات ہم سے کہیں بہتر جانتا ان کو کہ وہ اندر سے کیا ہے، وہ کیا ہے، تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور یہ دشمنی کا انداز ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ تمہارے دشمن ہیں، کہ تم کو تمہارے دین سے ہی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اخلاق و کردار برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم بھی کافر ہو جاؤ، اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کافر کا سب سے بڑا دشمنی کا انداز۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کافر کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا چاہیے، دشمن سمجھنا چاہیے، اس کی صرف ظاہری باتوں سے، ظاہری اس کے دھوکوں سے آدمی کسی فریب کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رب کائنات سے بڑھ کر ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اور یہ دشمنی کے ان کے انداز ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ 20 سالوں تک، بلکہ بعض کا نسل در نسل جن کافروں کے ساتھ بڑے دوستی کے تعلقات چلے آ رہے ہوتے ہیں کہیں، اور بڑے گہرے ان کے ساتھ مراسم اور تعلقات رہتے ہیں، جب کبھی کوئی اسلام کفر کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ان کافروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی دشمنی کا کس انداز سے اظہار کرتے ہیں۔ پاک و ہندوستان، پاکستان پارٹیشن پر دیکھ لیا آپ نے کہ مشرقی پنجاب کے وہ سکھ کہ جن کے ساتھ مسلمان نسل در نسل رہتے چلے آ رہے تھے، ان کے کاروبار، ان کی زمینیں مشترکہ، ان کے ساری چیزیں، بڑی گہری دوستیاں ان کی، لیکن صرف جب اسلام اور کفر کا معاملہ آیا تو وہاں پر دیکھو انہوں نے کیا خون کی ہولی کھیلی اور کس انداز سے عزتیں لوٹیں اور دشمنی کا اظہار کس انداز سے کیا۔ اور صرف وہ ایک واقعہ نہیں، تاریخ ان واقعہ سے بھری پڑی ہے کہ کافر کو جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی کوئی کفر کے خلاف اسلام کا نام آتا ہے تو پھر کفر کی حمیت جو ہے، اس کی جاہلیت جو ہے، اس کی خباثتیں کس انداز سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کافر کہ جن کو دشمن بنا کے رکھنا چاہیے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو ان کو دشمن بنا کے رکھو، ان کو دشمن سمجھو، کہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت کو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلتے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس تم پر کو گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کرو نماز میں، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم کو کسی فتنے میں ڈالیں گے، کسی اذیت تکلیف میں ڈالیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، وہ ہیں تمہارے عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ بارک اللہ فیکم۔